दोस्तों, पंजाब की पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह ताला की कुदरत ने एक बंदर को भेजकर ऐसा करिश्मा दिखाया कि सारे पुलिस वाले उसको देखकर हक्का बक्का रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़ये को पूरे तफसीलात के साथ बताएंगे, जिसको सुनकर के यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई अल्लाह ताला की कुदरत बहुत बड़ी है। अल्लाह अपने हर नेक बंदों की दुआ ज़रूर सुनता है और उसकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर आपको अल्लाह ताला की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिख करके इसको आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वाक़या पंजाब का बताया जा रहा है। पंजाब में एक छोटा सा गांव सरवोधा, इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। ये लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, पांचों वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर भी अदा करता था और कोशिश करता था कि हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा किया जाए। यही वजह थी कि उस लड़के का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब ये लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद कुछ वक्त के लिए मस्जिद के कोने में बैठ जाया करता था और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वो ऐसा हर नमाज के बाद किया करता था, यानी हर नमाज के बाद वो थोड़ी देर तक कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करता था। इस आदत के बारे में सारे नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना लगाव देख करके सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का हर किसी से बड़े हुस्न अखलाक के साथ पेश आता था और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वो हर दम ये कोशिश करता रहता कि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही ज़्यादा अय्यास किस्म का था। वो हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजर गए। एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे में बड़ा भाई अंदर से टूट गया, इसलिए फिर वो ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ इसका छोटा भाई हर वक्त ये कोशिश किया करता था कि वो अपने बड़े भाई की ज़मीन हड़प ले और उसकी ज़मीन को अपने नाम करा ले। यानी कि इस कोशिश में रहने लगा कि वो कैसे भी करके बाप की ज़मीन से बड़े भाई का जो हिस्सा है वो अपने नाम करवा ले। इसलिए छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी, मगर वो किसी भी तरीके से इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गई तो एक दिन छोटे भाई ने सोचा क्यों नहीं इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसलिए वो सोचने लगा कि वो अपने भाई को मस्जिद के किसी काम में फंसा दे। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया, अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वो मस्जिद जाने से रुक जाएगा। और उसको ये भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई पांचों वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ही ज़्यादा लगाव भी रखता है।
اس لیے وہ مسجد کی بنا نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے چھوٹے بھائی نے سوچا اگر وہ اپنے بڑے بھائی کو مسجد جانے سے روک دیتا ہے تو پھر وہ اس کے بدلے میں زمین کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور یقیناً بڑا بھائی نماز اور مسجد کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو وہ زمین دے دے گا۔ پھر چھوٹے بھائی نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ زمین حاصل کرنے کے لالچ نے چھوٹے بھائی کو اندھا کر دیا، اس لیے وہ وقت رات کے اندھیرے میں مسجد کا کچھ قیمتی سامان اٹھا لیا، یعنی کہ اس نے مسجد میں چوری کر ڈالی۔ اس نے مسجد کا کچھ قیمتی سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اور چوری کیے ہوئے سامان کو اس نے اپنے گھر میں خفیہ جگہ پر چھپا دیا۔ پھر پولیس والوں کے پاس جا کر کے اپنے بھائی پر الزام لگا دیا اور کہنے لگا ہماری مسجد میں چوری ہو گئی ہے، اور مسجد کا سامان چرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہی بڑا بھائی ہے۔ ادھر دوسری طرف بیچارے بڑے بھائی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی مسجد میں جا رہا تھا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر دعا بھی مانگتا رہا۔ وہ اپنی ہر دعا میں کہتا اے اللہ مجھے ہر مشکل سے نجات دے، اگر میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں تو میری غیب سے مدد فرمانا۔ بڑا بھائی ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتا تھا۔ دوستو، جیسے ہی ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ چوری کا الزام اس کے چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی پر لگا دیا تھا، اس لیے پھر اگلے روز بڑا بھائی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو پولیس اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آ پہنچی، اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر پولیس کے لوگوں نے اس نوجوان سے کہا کہ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر کے بیچارہ بڑا بھائی بہت گھبرا گیا اور پولیس والوں سے پوچھنے لگا میں نے کیا کیا ہے، میری کیا غلطی ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا ظلم کیا ہے، آپ مجھے گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مہربانی کر کے مجھے مسجد کے اندر جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیری ہو رہی ہے۔ اس پر پولیس والوں نے بتایا تم پر مسجد کے قیمتی سامان چرانے کا الزام لگا ہے، اس لیے ہم تم کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر کے وہ بیچارہ بڑا بھائی ہکا بکا رہ گیا اور یہ سوچنے لگا یہ کیسے ممکن ہے اور اس پر یہ الزام کس نے لگایا ہوگا۔ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ سے مدد کی گہار لگانے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، کہنے لگا یا اللہ میری اس مصیبت کی گھڑی میں میری مدد فرما۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں چور نہیں ہوں، میں کبھی چوری نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں نے مسجد سے یہ قیمتی سامان چرایا ہے۔ یا خدا اپنی قدرت سے کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ سب لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ میں بے قصور ہوں۔ دوستو، پولیس کو مسجد کے دروازے پر دیکھ کر کے آس پاس کے بہت سارے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ وہ سب کے سب یہ کہنے لگے ہم اس لڑکے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ لڑکا بے قصور ہے کیونکہ یہ لڑکا 5 وقت کا نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں آتا ہے اور اس لڑکے کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اس لیے ہم سب گواہی دیتے ہیں یہ لڑکا نیک ہے، یہ کبھی بھی مسجد میں چوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس کسی نے بھی اس لڑکے پر الزام لگایا ہے وہ سراسر جھوٹا ہے۔ مگر ان لوگوں کی گواہی سن کر کے بھی پولیس کے لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے ہم کو اس لڑکے کے خلاف پختہ ثبوت ملے ہیں، اس لیے ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ اتنے میں اس لڑکے کا چھوٹا بھائی وہاں آ پہنچا اور پھر وہ اپنے بڑے بھائی کو لے جا کر ایک طرف کہنے لگا یہ سب میرا کیا دھرا ہے، میں نے ہی تم پر یہ الزام لگایا ہے، اگر تم کو تمہاری عزت پیاری ہے تو تم اپنی زمین میرے حوالے کر دو، تمہارے حصے میں جو زمین آئی ہے وہ میرے نام کر دو، میں تمہاری عزت بچا لوں گا اور تمہیں جیل جانے سے روک دوں گا
اور جو مسجد کی قیمتی سامان میں نے چھپا کر رکھا ہے اس کو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر بڑے بھائی کو بڑا دکھ ہوا اور وہ سمجھ گیا یہ سب کچھ اس کے چھوٹے بھائی نے ہی کیا ہے۔ دوستو، ابھی وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے یہ سب باتیں کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک بندر نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مسجد کا وہ قیمتی سامان تھا جس کو اس کے چھوٹے بھائی نے مسجد سے چرا کر اپنے گھر میں چھپایا تھا۔ یہ دیکھتے ہی چھوٹے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پولیس والے بھی بندر کے ہاتھ میں چوری کا سامان دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ معلوم چلا کہ وہ جس لڑکے کو گرفتار کرنے والے تھے وہ تو بے قصور ہے۔ اس بندر نے اشاروں میں پولیس والے کو لے جا کر بتا دیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے گھر سے سامان اٹھایا ہے۔ اس لیے پھر پولیس والوں کو معلوم چل گیا کہ مسجد سے یہ سامان چھوٹے بھائی نے ہی چرایا ہے، اور یوں پھر سب کو معلوم چل گیا کہ اصل چور تو اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ اور پھر پولیس والوں نے اس کے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا اور پھر اس سے پوچھ تاچھ ہوئی تو اس نے پولیس والے کو ساری باتیں بتا دی۔ بڑا بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتا رہا۔ اینڈ موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بندر کو بھیج کر کے اس کی کس طرح سے مدد کی۔ اس طرح پورے گاؤں والے کو اس کے بے گناہی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے سب کا اللہ پر بھروسہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔